बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, आप सोच रहे होंगे कि ये पहली रात जो शादी की होती है उस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों एक बात समझें, ये जो शादी की पहली रात होती है ना, ये वैवाहिक जीवन में बहुत अहमियत की हामिल होती है। इस दिवाजी ज़िंदगी जो होती है उसका आगाज़ जो पहली रात से जो होता है, निकाह के बाद से, अगर ये रात सही इस्लामी तरीक़े के मुताबिक और खुशगवार अच्छी गुजर जावे ना तो इसका असर पूरी लाइफ पर पड़ता है। और अगर ये गड़बड़ हो जावे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी अनबन और बहुत सारे मसाइल होते हैं। आज ही एक साहब से बात हुई, यार मेरी तो पहले ही दिन से ट्यूनिंग उससे जम नहीं पाई, अब मैं उसको साथ में नहीं रख पाऊँगा। मैं उससे मिलने के लिए गया, लड़के वालों की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया था कि मुफ्ती साहब आप उनसे बातचीत कर लें, तो वो पहली रात से ही मामला बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो रात सही इस्लामी तरीक़े के मुताबिक और एक दूसरे को समझ कर अगर गुजरती है ना, और कह लो कि लाइफ की जो दूसरी इनिंग है, अगर इसका स्टार्टअप सही होता है ना तो आगे पूरी ज़िंदगी पर उसके अच्छे असरात पड़ते हैं। और शरीयत का तो दोस्तों बुज़ुर्गों देखिए कि हमें हर चीज़ में हुक्म है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है कि इस्लाम ने हमें कहीं पर प्यासा नहीं छोड़ा है। अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में इस्लाम ने हमारी रहबरी की है। तो शादी का इतना बड़ा मसला हो तो उसमें क्यों हमारी रहबरी शरीयत में नहीं हुई होगी? यकीनन हुई है। मैंने आज उसके लिए 17 पॉइंट यह नोट किए हैं। हम में से बहुत से हैं जिनकी शादियां होनी है, बहुत से जवान हैं ऐसे जो हमारी क्लिप देख रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी शादियां हो चुकी लेकिन उनके दोस्तों की शादियां होनी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर एक को देखना चाहिए। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस क्लिप को जिनकी नई शादियां होने वाली हैं उनको खास तौर से शेयर करें। आपको बहुत ज़्यादा तहकीक और रिसर्च करके कुरान और हदीस की रोशनी में ये सब बातें आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और इसको देखने के बाद इंशाल्लाह सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी बात रहती है तो आप, हमारा ईमेल भी आपके पास है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह शरीयत की रोशनी में उसको मुकम्मल तरीके से हल करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि जब जैसे आप कमरे में जाएंगे, जो कमरा है आपका, जो आपके लिए सजाया गया है, देखो हल्का फुल्का सजाना जायज़ है। फजूल खर्चियाँ करना, आप 50,000 30,000 40,000 वहाँ पर लगा दे रहे हैं, ये तो इसराफ है, नाजायज़ है। लेकिन आप ये कि ठीक है 1000 1500 2000 3000 रुपये का थोड़ा बहुत कुछ सजावट कर लें, लेकिन ये कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, आपका दिल ही कहे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये ज़रा सोचने वाली चीज़ है। बहरहाल आप कमरे में पहुंचे, सबसे पहला काम आपको करना है, पहला पॉइंट मैंने नोट किए 17 पॉइंट। सबसे पहले आपको सलाम करना है। सबसे पहला काम आप सलाम करेंगे और जाहिर सी बात है कि जो भी आपकी बीवी है वो आपका सलाम का जवाब देगी। जी, दूसरा पॉइंट है कि जैसे आपने सलाम किया है, हाल हवाल हल्के फुल्के पूछें, थोड़ा सा मानूस किया है, उसके बाद आप उसको कहें कि अपन नमाज पढ़ लेते हैं। वुज़ू हो आपका भी, आपकी अहलिया का भी, उसके बाद नमाज पढ़ लें। नमाज इनफरादी पढ़ना है, आप जमात से चाहें तो जमात से भी पढ़ा सकते हैं। ये नमाज नफिल होगी शुक्राने की, और उसमें सलातुल हाजत की भी नियत कर लें, ठीक है। ये शुक्राने की नमाज कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई लाइफ जीने का मौका दिया है, अल्लाह का शुक्र है, आपका निकाह हो गया है, और सलातुल हाजत दोनों नियत एक ही में कर लें। इनफरादी पढ़ लें तो भी अच्छा, जमात से पढ़ा दें तो भी अच्छा। जमात से पढ़े तो वो आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, आप आगे रहेंगे, और इकामत की ज़रूरत नहीं उसके अंदर, बस आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसको कहेंगे, साथ साथ में नमाज़ पढ़ ले। और इनफरादी पढ़ें तो भी हरज नहीं, आप आगे खड़े हो जाएं, वो आपके पीछे खड़ी हो जाए, 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ लेने के बाद, ये दूसरा पॉइंट, नमाज़ पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है? दुआ करना है। दुआ करना है इज्तिमाई, आप दुआ मांगेंगे, वो आमीन कहे। दुआ में क्या करना है? दुआ में मांगना है कि अल्लाह ताला जो भी आपकी जायज़ तमन्ना है वो मांगना है, और ख़ास तौर से अल्लाह ताला एक नई लाइफ शुरू हो रही है, अल्लाह ताला मुझे भी अपनी बीवी के हक़ अदा करने वाला बना, मेरी बीवी को भी मेरे हक़ अदा करने वाला बना, हम दोनों में मोहब्बत, आपस में रिश्ते की मजबूती, दोनों ख़ानदानों के अंदर, वगैरह वगैरह, जो भी आप दुआएँ मांग सकते हैं दुआएँ मांगे नमाज़ पढ़ने के बाद। ये हो गए 3 काम, सलाम करना, दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ना है, तीसरे नंबर पर दुआ करना है। चौथा काम है जो सुन्नत है, पेशानी, जो पेशानी है औरत की, पेशानी और पेशानी के बाल जो है यहाँ पर इस तरीके से उसके सर पर, पेशानी पे भी हाथ रहे और सर पर भी सामने हाथ रखकर एक दुआ पढ़ना है। वो दुआ क्या है मैं देखो स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ये जो दुआ है, इस दुआ को सही अल्फाज के एहतिमाम के साथ आपको पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन अल्फाज को यानी कि याद करें, याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको याद नहीं हो रहे, मुश्किल लग रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल में देखकर, या प्रिंट आउट निकाल लें, या व्हाट्सएप पे किसी आलिम साहब से आप ले सकते हैं, ईमेल करके ले सकते हैं उसको। वैसे आजकल तो देखो टेक्निकल ज़माना है, गूगल करेंगे तो आपको सामने वो दुआ आ जाएगी, ठीक है। तो उस दुआ को आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। हुरूफ की सही अदायगी के साथ पढ़ें और सही नीयत के साथ, यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर आप खुद महसूस करेंगे। इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इसके बाद 5वां पॉइंट है कि
یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. دیکھیے آپ دونوں اجنبی ہیں, اس کو اپنے سے مانوس کریں, انسیت لگاؤ ہو, محبت کی باتیں ہوں, ہے نا, تحفوں کا لین دین ہو, مکمل طریقے سے اس سے دوستی ہو, اس کے بعد آگے کے مرحلے شروع کرنا ہے آپ کو. یہ ہمیشہ دھیان رکھنے کی چیز ہے. اپنے رشتے کی مضبوطی کے لیے اس کو اپنے قریب کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے دوستو. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے چھٹا, کہ دیکھیے مکمل عورت کو راضی کرنے کے بعد, مکمل تیار کرنے کے بعد پھر صحبت میں مصروف ہونا چاہیے. یہ بات بولنے میں ذرا مجھے عجیب لگ رہی ہے, لیکن دوستو بزرگوں دھیان رکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے ہم کو کہ ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں سے بالکل واقفیت نہیں ہے. بالکل ایک دم میں الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے ہمارے ساتھ واقعات آتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ مسائل پوچھتے ہیں. اس لیے میں دل سے آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ مکمل عورت کو اپنے قریب کر کے, مکمل طریقے سے تیار کر کے اس کے بعد ہی آگے کے مرحلے شروع کرنا چاہیے. یہ ہوا چھٹا پوائنٹ. ساتواں پوائنٹ ہے دعا کا اہتمام کرنا. دعا مطلب صحبت سے پہلے دعا. اس کا پہلی رات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دھیان رکھنا. جب بھی آپ لائف میں جب بھی صحبت کریں, ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر, اللہ کا نام لے کر ہمیں وہ کام کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے دوستو بزرگوں. شیطان ہمارا دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. کھانے کے ساتھ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نا تو شیطان ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھر اندر آ جاتا ہے شیطان. یہاں تک کہ اگر بیوی سے ملاقات کے وقت بھی اگر دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان بھی مصروف ہو جاتا ہے کام میں. مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی اثرات ہماری آئندہ جو ہونے والی نسل ہے اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں دوستو. اس لیے دعا پڑھیں جب بھی, آئندہ کب بھی, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. میں اسکرین پر لکھ دے رہا ہوں, دیکھیے صاف ستھرے انداز میں اس کو یاد پڑھ کریں اور صاف ستھرے انداز میں دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں. آٹھواں پوائنٹ جو ہے تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. اس پر بھی کئی مرتبہ رشتے ٹوٹ گئے ہیں, طلاقوں کی نوبت آ گئی ہے کہ پہلی رات میں صحبت کی ہم نے, خون تو نکلا نہیں, تو کیا ہوا, پہلے سے کچھ گڑبڑ تو نہیں تھی. نہیں میرے دوستو, یہ خون نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے. پردہ بکارت جو ہوتا ہے نا, پردہ بکارت وہ کبھی کبھی اچھل کود میں, کھیلنے کودنے میں, وزن زیادہ اٹھانے میں, ہنسی مذاق وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی شادی سے پہلے, تو اس میں بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میری شادی ہوئی ہے, کنواری لڑکی تھی اور اس کا تو خون نکلا نہیں, اس لیے آپس میں آپ کے رشتے میں گڑبڑی ہو جاوے, آپ بدگمانی میں مبتلا ہو جاویں, آپ اپنی عورت کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ دماغ میں شکوک پیدا کرنے لگے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. یہ آٹھواں پوائنٹ بہت اہم ہے, اس کو دھیان رکھنا. نواں پوائنٹ دھیان رکھنا ہمیشہ دوستو بزرگوں, لائف میں کبھی بھی صرف اور صرف آگے کے مقام میں صحبت جائز ہے. ہمیشہ دھیان رکھنا, آگے کے مقام میں کہیں سے بھی کیسے بھی صحبت کریں جائز ہے, ساری چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیچھے والے مقام پر صحبت کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ہمیشہ اس کو دھیان رکھنا. بات ایسی ہے جو پتہ ہے سب کو, لیکن چونکہ نئے نئے جوڑے بہت سے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے میرے دوستو, اس لیے یہ سب سمجھانا پڑ رہا ہے. نمبر 10, 10واں پوائنٹ ہے دوستو, قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے صحبت کے وقت. قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے, جیسے مثلا ایسا سمجھے کہ یہ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو ہمارے بیڈ ایسے نہیں لگیں کہ ہم اس طرح سوئیں کہ سر ہمارا قبلے کی طرف ہے اور پیر ادھر ہیں, کیونکہ صحبت کرنے میں بھی ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح ہوگا. تو صحبت کے وقت ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. چاہے بیڈ ہمارا ایسا لگا ہو لیکن صحبت کے وقت ہم رخ اپنا چینج کر لیں, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ قبلے کے آداب کے خلاف ہے دوستو بزرگوں. یہ ہوا 10واں پوائنٹ. 11واں پوائنٹ, صحبت کے وقت مکمل برہنہ ہونا یہ مناسب نہیں ہے. پورے ننگے ہونا اچھی بات نہیں ہے. چادر کم سے کم ہمارے اوپر ہو, یہ بہتر ہے, یہ ادب ہے. ٹھیک ہے, اگر پورے برہنہ بھی ہوں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن ادب کے خلاف ہے. 12واں پوائنٹ ہے کہ اگر عورت کے ناپاکی کے ایام ہے, MC چل رہی ہے, تو ناپاکی کے دنوں میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے. جس طریقے سے بتایا پیچھے کے مقام پہ صحبت جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے ناپاکی کے مقام پر یعنی ناپاکی کے دنوں میں صحبت جائز نہیں ہے. اگر غلطی سے کسی نے غلبہ شہوت میں ایسا کر دیا تو وہ اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, کچھ صدقہ نکال دے. حدیث پاک میں دینار صدقہ کرنے کے بارے میں بات آئی ہے, تو ہم کچھ بھی صدقہ کر دیں, 100 500 1000 2000 کچھ بھی صدقہ کر دیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہوا 12واں پوائنٹ. 13واں پوائنٹ, صحبت ہو جاوے نا تو صحبت کے بعد پیشاب کر لیں. پیشاب کر لینا چاہیے. پیشاب کر لینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ناپاکی کا ایک آدھ قطرہ اگر اندر رہ گیا شرمگاہ میں تو وہی اندر سڑ سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, اس سے بڑی بڑی گھاتک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے کم سے کم ہمیں پیشاب کر کے ناپاکی کو دھو لینا چاہیے. یہ ہوا 13واں پوائنٹ. 14واں پوائنٹ, جب پیشاب کرنے جائیں فارغ ہونے کے بعد تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عضو کو بہت ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں.
خاص طور سے سردی کے موسم میں ایسی نوبت آ جاتی ہے، اس سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نامردی کے خطرہ ہوتے ہیں، نامردی کے امکانات ہوتے ہیں. اس لیے گنگنا پانی، جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا سا نیم گرم پانی ہو، ہلکا سا گرم پانی ہو یا تازہ پانی ہو، اسی سے اپنی شرمگاہ کو، ناپاکی کی جگہ کو دھونا چاہیے. یہ ہوا 14واں پوائنٹ. 15واں پوائنٹ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے اعلیٰ درجہ کہ جب بھی صحبت ہو نا فوراً اس کے بعد غسل کر لینا. فوراً سے مراد یہ ہے کہ 10-15 منٹ کے بعد غسل کر لینا چاہیے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم وضو کر لیں. وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد پاکی کے حالت میں ہم کیا کریں؟ سوئیں. غسل کے مقابلے میں وضو سے تھوڑی پاکی تو حاصل ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ دوسرا کام. لیکن اگر ہمیں وضو بھی نہیں کرنا ہے، غسل بھی نہیں کرنا ہے، کم سے کم پیشاب کر کے ناپاکی کی جگہ دھو کر سو جائیں. اور غسل کو تاخیر آپ فجر تک کر سکتے ہیں، فجر تک کر سکتے ہیں. فجر سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے. لیکن اگر آپ اسی طرح پڑے سوتے رہے اور سورج نکل گیا اور صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کے نہا رہے ہیں تو یہ انتہائی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اور گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور بھی بہت ساری اس کی وعیدیں ہیں. اس لیے ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے. امت اللہ معاف کرے اس سے غافل ہے. یہ ہوئے 15 پوائنٹ، ٹھیک ہے. 16واں پوائنٹ ہے کہ دیکھو دوستو، جماع میں مقصد، جو صحبت کریں گے بیوی سے، اس میں مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ 3 اس کے بڑے بڑے مقصد ہمارے پیش نظر ہوں. اگر ان نیتوں اور مقصدوں کے ساتھ اگر ہم کریں گے نا تو یہ ہمارا یہ عمل بھی ثواب ہی لکھا جائے گا. وہ 3 مقصد کون سے؟ سب سے پہلے تو بیوی کا حق ادا کرنا، کیونکہ بیوی کا حق ہے، یہ ازدواجی تعلق قائم کرنا بیوی کا حق ہے. ایک تو اس کے حق کی ادائیگی کی نیت ہو، دوسرا اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کی نیت ہو، ٹھیک ہے، اور تیسرا پاک دامنی مقصود ہو کہ میرے پاس میری بیوی ہے تو میں ادھر ادھر کیوں تاک جھاک کروں، سب کچھ میری بیوی کے پاس ہے تو میں اپنی شہوت وہیں پوری کروں گا نا. یہ دل میں پاک دامنی کی نیت بھی ہو. تو یہ 16واں پوائنٹ ہے کہ ہمارے مقاصد یہ ہونے چاہیے. اور 17واں پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ، رات میں جو کچھ ہوا ہے نا تو یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ مطلب یہ کہ جو کچھ گزرا ہے اس کا اپنے دوستوں میں اس کو شیئر نہ کریں، اور عورت بھی اپنی سہیلیوں میں شیئر نہ کریں. رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جو لمحات گزرے ہیں تو ان لمحات کی باتوں کو آپ بالکل شیئر نہیں کریں. یہ بھی حدیث پاک میں اس کو گناہ بتایا